وعلى وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته وجماعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حسنت جميع خصاله يعني محمد مصطفى صلوا عليه وعلى البشر عليه وجميع anda wahdahu la syarika lahu wa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sidu afdal islam mubarak mubarak اور اپنے گھر میں آنے کی اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نماز جمعہ ادا کرنے کی برکت سے اس مسجد کو آباد کرنے کی برکت سے اللہ نے سب کو مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا. فرماتے ہیں من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ سے یہ کلمات لے لے جو بات میں کروں جو نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرنے لگے ہیں. فرمایا جو شخص مجھ سے یہ کلمات جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ لے لے اور اپنے پلے سے باندھ لے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے. فَيَعْمَلُ بِهِنَّ مجھ سے بات سنے اور اس پر عمل کرے. او يعلم من يعمل بهن یا ایسا کرے خود عمل کرے یا کسی دوسرے کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے. کسی نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام سے سنی صحابہ کرام نے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہا کہ خود اس پر عمل کرے اور جو بندہ ان کو آگے بھیجتا ہے یہ کلمات ان کو بھی سکھاؤ. یہ امانت نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو یہ کلمات عطا فرمائے. یہ 5 نصیحتیں ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام. آقا کریم علیہ السلام نے نصیحتیں ارشاد فرمائے. ہر بندہ جب کسی بزرگ سے اپنے کسی استاد سے یا استاد کے استاد سے ملتا ہے
تو آخر میں جب ان سے جدا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی نصیحت، میرے لیے کوئی پیغام کہ جو کام میں کروں. تو وہ بندہ آج کل تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہمارے اسکولز میں، مدارس میں، یونیورسٹی اور کالجز میں، اگر کوئی پروفیسر آ جائے، کوئی ڈاکٹر آ جائے یا کوئی اچھا لیکچرر آ جائے تو ہم اس سے کے سامنے ڈائری لے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ لکھ دیں. اگر کوئی پیر صاحب آ جائیں یا ہمارے استاد بڑے آ جائیں تو ہم ان کے سامنے ڈائری کر دیتے ہیں کہ جی آپ کچھ کلمات ہمارے لیے لکھ دیں، ہم اس پر عمل کریں. تو یہ ایک بندے کی خصلت ہے کہ کسی بڑے کو جو بات وہ اس کو کہتا ہے وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہے کہ میں نے جیسے زندگی گزاری ہے مجھے کامیابی ملی ہے. اب آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ اپنی نصیحتیں اپنے معاملات آگے بڑھ کر پہنچا رہا ہے. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عوام کی اصلاح کے لیے اور تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیں. کس کے ساتھ بلائیں؟ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. تو ایسی آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے ہوئے ہیں. آپ ان کو ایسی نصیحت کریں کہ لوگ آپ کی نصیحت کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، ان کے دلوں میں آپ کی بات بیٹھ جائے. آپ کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے، لہجہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو بڑی پیاری اور میٹھی ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہے. یہ سورۃ النحل ہے، اس کی آیت نمبر 125. اب اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور فرمایا میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، جو شخص مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے فیعمل بہن اور پھر ان پر عمل کرے او یعلم من یعمل بہن یا کسی دوسرے کو سکھا دے اور وہ بندہ اس پر عمل کرے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. اب وہ 5 باتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. کتنی باتیں؟ ایک نصیحت دعا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. وہ 5 نصیحتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کی. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ دوسروں کو یاد رکھتے ہیں یا بتاتے ہیں. یہ امانت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ان کے شاگردوں نے سنی، پھر ان کے شاگردوں نے پھر کتابوں کی شکل میں ہمارے تک پہنچی. اب یہ آپ تک یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں، آپ تک پہنچ رہی ہیں. آپ اس کو یاد رکھیں اور کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیسے اس کو اپناتے ہیں، وہ آپ کی اپنی زندگی کا حصہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حرام چیزوں سے بچو. کن سے بچو؟ حرام کاموں سے بچو. پہلی نصیحت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 5 نصیحتوں میں سے پہلی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حرام کاموں سے اور حرام چیزوں سے بچو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ حرام سے بچیں گے، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، جتنے بھی حرام کام ہیں، حرام چیزیں جو بھی ہیں ان سے بچو گے، کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تکن اعبد الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. جو بندہ حرام سے بچے گا وہ اللہ کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا. وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا. عبادت ہو رہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذمہ داری لگا دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. تو جو کام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، جو بندہ ان سے بچ جائے حرام سے اور فرائض ادا کرنے شروع کر دے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے. وہ سب سے بڑا عبادت. اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کی تفسیر میں اور ایک حدیث نقل کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے
وہ یہ ہے کہ انسان فرائض ادا کرے. کیا کرے؟ فرائض ادا کرے اور حرام سے بچے. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. باقی نوافل ہیں، مستحبات ہیں، یہ باقی ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ حرام سے بچو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حرام سے بچو. حرام کے رشتوں سے بچو. حرام کے رشتوں سے بچو. حرام کے کھانوں سے بچو. حرام پہننے سے بچو. حرام بولنے سے بچو. حرام سننے سے بچو. یہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، بے حیائی کی کتنی ہمارے دور میں بھی پھیل رہی ہیں. ہم اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ حرام سے بچ جائیں. اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت سکھائیں. نبی کریم علیہ السلام کا نقشہ ان کے سامنے رکھیں. ہمارے بچوں کی ذہنوں میں جو چیزیں گھوم رہی ہیں، جس طرح لوگوں نے کسی کو سٹار بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو سٹار بنایا ہوا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت، آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرنے والی آپ اپنے بچوں کو یاد کروائیں. ان کو بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور عوام کس طرف جا رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام سے بچنا سب سے زیادہ عبادت گزار بچنا. سب سے زیادہ عبادت. ایک بندہ صرف فرائض ادا کرتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، جتنے فرض اور دیگر معاملات ہیں، فرائض صرف نمازوں کے نہیں ہیں. نمازیں بھی فرض نہیں ہے کہ ہم صرف انہیں پر زور رکھیں. آگے حدیث جب آپ آگے سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر سے ہیں، کیا کیا کام ہم نہیں کریں. صرف نماز ادا کر کے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بڑی ذمہ سمجھ لینا کہ میں نے سارے فرائض ادا کر دی اور پھر بازار میں جا کر جو مرضی اب کرتے پھرتے دیگر معاملات جس طرح آپ مرضی کریں، حرام حلال کی تمیز بھول جائے، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. بازار میں بھی بیٹھے تو حرام سے بچے، دکان پہ بھی بیٹھے تو حرام سے بچے، اپنے بچوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں کہیں بھی بیٹھے تو حرام سے، سارے بڑے حرام سے بچے. اپنے بچوں کو ایک جو یہ کام تو آپ کر لیں، ایک لسٹ بنا لیں، گھر میں ایک چارٹ بنائیں، ایک لسٹ بنائیں، اس میں جتنی حرام چیزیں ہیں وہ لکھ دیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، بیٹا آپ نے نہیں کرنا. موبائل پہ سیو کروا دو بچوں. اپنے موبائل پہ سب کے فیملی گروپس بنے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ یا دیگر معاملات ہیں، اور اس میں شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ. یہ چیزیں حرام ہیں، ہم نے نہیں کرنی. آپ کی ذمہ داری آپ سکھائیں اپنے بچوں کو. ساری چیزیں ہم فنی کلپس سینڈ کرتے رہتے ہیں، دیگر معاملات سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس آتی ہے ہم وہ سینڈ کر دیتے ہیں. تھوڑی سی محنت کریں، ایک چیز لکھ لیں آپ کہ یہ چیزیں حرام ہیں. آپ کو بھی دین کا شوق ہوگا. یا آپ اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ بیٹا ایسا کریں، میں آپ کو کچھ ورک دے رہا ہوں، کچھ کام دے رہا ہوں، آپ جتنی حرام چیزیں ہیں نا جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ ہمیں مجھے بتائیں کہ کون کون سی. آپ کے بچے کتابوں کی طرف آئیں گے، احادیث کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ حرام اور حلال کا پتہ ہمیں صرف قرآن اور حدیث سے چلے گا. کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں فرض ہیں، یہ صرف ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلے گا. جب آپ اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ بیٹا ہمیں حرام جتنی چیزیں ہیں وہ ساری مرتب کر کے دیں، ہمیں چارٹ بنا کر دیں، آپ کی بچی یا آپ کا بچہ یا آپ کی بہن، آپ کے گھر والے جتنے یہ دین کی طرف آئیں گے، کتابوں کی طرف آئیں گے، ان کا شوق بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. ان کو یہ چیزیں بھی یاد ہوں گی. جب خود وہ عمل کریں گے ان کو یہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی کہ نہیں. آپ نے ایک میسج بنایا اور اس کو سینڈ کر دیا، کسی نے پڑھا کسی نے نہ پڑھا. جب آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں گے نا، کام اسائنمنٹ آپ ان کو دے دیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ان کو یہ چیزیں اس پر یاد ہوتی ہیں، وہ اس پر عمل بھی کریں گے. پھر ان کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حرام نہیں ہے، کون سے کام ہم نے کرنے اور کون سے کام ہم نے نہیں کرنے. دوسری چیز یہ آقا کریم علیہ السلام کی تربیت کا انداز دیکھیں.
ایک ایک بات میں نبی کریم علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم پر سارے بولو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر سارے بولو جی بات میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ سارے لوگوں سے میل جال ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ گے؟ غنی ہو جاؤ گے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے، پھر کسی کی حاجت نہیں پڑے گی۔ پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ اب اس پر میں تھوڑی سی تفصیل اس کی تشریح کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ ایک اگلی بات سے ایک حدیث کی جو تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسی سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک سے پیش آؤ، تَكُنْ مُؤْمِنًا تاکہ مومن رہو، تاکہ پھر بولو تاکہ مومن رہو۔ یہ آپ بات سنیں کتنی بڑی ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تکن مومنا تاکہ مومن رہو۔ حرام سے بچو گے تو عبادت گزار بنو گے، خدا کی تقسیم پر راضی رہو گے تو لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو گے تو مومن رہو گے، اور اگر ان سے بد سلوکی ہو گئی تو سمجھو ایمان چلا گیا۔ اللہ تکن مومنا مومن رہو۔ اور چوتھی بات جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے بھی سارے بولو لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمہ تاکہ مسلمان رہو، تاکہ مسلمان۔ اور پانچویں چیز جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ ہنسو نہیں۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ، بے شک کثرت سے ہنسنا تُمِيتُ الْقَلْبَ، قلب کو موت دے دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا قلب کو مار دیتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسو۔ یہ پانچ باتیں امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ یہ پانچ باتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اب اس کی ان کی تھوڑی سی تفصیل 10-15 منٹ ہمارے پاس باقی ہے، تو تاکہ ہمارے ذہنوں میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آ جائیں۔ حرام چیزوں سے بچنے کے حوالے سے کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، یہ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ خود اس پر مطالعہ کریں، آپ خود اس کو دیکھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور خود اگر نہ آپ کو کہیں ملے تو پھر آپ ہم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں حرام، اس لیے کہ ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ آئیں سن کر چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم دل میں جستجو تو پیدا ہو کون سی چیزیں حرام ہیں۔ آپ ان کا ایک چارٹ بنائیں نا، واٹس ایپ پہ کچھ چیزیں لکھ لیں، آپ خود لکھیں، آپ ایک ڈائری بنا لیں، اگر آپ ڈائری لکھتے ہیں تو ڈائری بنا لیں، اگر آپ نوٹس تیار کرتے ہیں تو نوٹ بنا لیں، حرام کتنی چیزیں ہیں وہ ساری لکھ لیں، حرام رشتے کون سے ہیں وہ لکھیں، خدا کی طرف سے حرام کردہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں لکھیں، آپ پھر آپ ان سے بچنا شروع کریں۔ جب تک آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ بچیں گے کیسے، کون سی چیز حرام ہے کون سی چیز، جیسے مثال کے طور پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل ہمارے جو ٹرینڈ چل رہا ہے ریلیشن شپس کا، فرینڈ شپس اینڈ ریلیشن شپس، وہ بہت سارے ریلیشن شپس ہیں جناب، بردر اینڈ سسٹرز، اور بہت سارے معاملات ہیں جناب، آپ یونیورسٹی میں جائیں تو ان کی بہت ساری اقسام ہیں، کائنڈس اینڈ بہت سارے ریلیشن شپس ہیں۔ جسٹ فرینڈ، بس بیسٹ فرینڈ، اور اس سے آگے اور پھر فرینڈس کی آگے اقسام بنتی جاتی ہے کہ کون کون سے فرینڈس ہیں۔
کیا ہمارے نوجوانوں کو پتا ہے کہ یہ رشتے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ فرینڈس کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ساری چیزیں جناب ہم اس میں یہ سارے معاملات کا ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں کہ حرام ہیں۔ آپ لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ساری چیزیں جناب یہ بھی ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا، کم از کم جو چیزیں آپ کے لیے ضروری، یہ چیزیں ضروری فرض ہے آپ پر۔ آپ ڈاکٹر بنے آپ پر فرض نہیں ہے، آپ انجینئر بنے آپ پر فرض نہیں ہے، آپ عالم بنے آپ پر فرض نہیں ہے، مگر جو چیزیں حرام ہیں ان کا جاننا آپ پر فرض ہے۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے حلال ہے ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو علم آپ کے لیے ضروری ہے کم از کم وہ تو آپ حاصل کریں، اس کی طرف تو آئے، یا اس سے ہم بالکل کنارہ کر کے بیٹھ جائیں۔ باقی ساری دنیا کا نالج ہمارے پاس ہے، ہم سیاست پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جناب والا جس بات پر کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تصویر وہاں سے اچھی آئی ہے کہ نہیں ہے ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری حکومت کون چلا رہا ہے ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری ٹریڈنگ کیسے چل رہی ہے معاشیات کیا ہے، ہم ہر چیز پر ہمارا بچہ بھی ماہر ہے بات کرنے کے لیے، مگر جب ہم خدا کی حلال کردہ چیزوں کے بارے میں پوچھے اور حرام کردہ چیزوں کے بارے میں پوچھے بچے تو کیا ہمیں باتیں نہیں بتا سکتے، ہمارے لیے ہمیں اس طرف لے کر ہی نہیں آئے، ہم نے توجہ ہی نہیں دلائی، اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں حرام، ہم ذکر ہی نہیں کرتے گھر میں، ہم اپنے بچوں سے کم از کم ڈسکس تو کریں یہ چیزیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں اللہ نے حرام کی ہیں، آپ ان کو یاد کروائیں، آپ اپنے کمرے میں لکھ کر لگا لیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ڈرائنگ روم میں لکھ کر نہیں لگا سکتے، آپ خوبصورتی کے ساتھ ایک مینیفیسٹو بنا سکتے ہیں، جو چیزیں حرام حلال ہے جو فرض ہے وہ کبھی ایک رہتا آپ چارٹ بنا کر لگا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو روزانہ کی دو چیزیں بھی بتائیں گے تو یاد رکھیں، یہ چیزیں تو ضروری ہیں یہ چیزیں تو فرض ہے، مگر وہ کیا ہے، وہ غالب نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مگر طبیعت اس طرف نہیں آتی، پہلے آتی تھی حالے دل میں سیاہ کسی بات کا نہیں آتی، تابے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں ہے، یہ وہ غزل اگر آپ پڑھے تو ساری باتیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، یہ اتنی چیزیں ضروری ہیں، مگر ہماری طبیعت نہیں مانتی، ہماری طبیعتوں پہ ہماری رجحانات ترجیحات جو پرائرٹیز ہیں وہ ہماری بدل چکی ہیں، ہم اس طرف نہیں آئیں گے، بڑی اگر آئیں گے تو بڑی دوڑ کے ساتھ کوشش کریں، ایک قدم بڑھائیں، ایک قدم سارے پونے قدم دین کی طرف، علم کی طرف، حدیث کی طرف، قرآن کی طرف، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کتاب میرے پیر کی خرید لیں اور جا کر پڑھیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ قرآن لیں حدیث لیں، وہاں سے آپ کو حرام چیزیں ملے گی حلال چیزیں ملے گی، یہ ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا تو موبائل میں ایپس موجود ہیں، تراجم آ چکے ہیں، تفاسیر آ چکی ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم ہر چیز سارا ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے، ریلز دیکھتے رہیں گے، دین نہیں سیکھیں گے، اس طرف نہیں آئیں گے، اگر وہ ہم تھوڑی سی توجہ کر کے دین کی طرف آ رہے ہیں، ایک قدم بڑھا لیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، سبحان اللہ تو بولو میں شاید ہم ناراض ہو جاتے ہیں باتوں سے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں معجزات سنائے جائیں، شانیں سنائی جائیں، جن سے جناب آسمانوں پہ یہ ہو گیا فلاں نے یہ کر دیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، یہ باتیں اگر سنائی جائے تو ہم راضی رہتے ہیں، اگر اس طرح کی باتیں بتائیں نا تو پھر ہماری طبیعتیں اتار جاتی ہیں، یار یہ مولوی صاحب ہر جگہ پتہ نہیں کیا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ضرورت ہے اس چیز کی، ہمیں زمانہ ہر بندہ ساری آپ دیکھیں میڈیا سارا لگا ہوا ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دے، ہر
ہر چیز موجود ہے، جو چیز دیکھنی ہے وہ بھی، جو چیز نہیں دیکھنی ہے بھی ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہم کیسے ان پر روک سکتے ہیں؟ روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکتے، ایسی معاملات یہ ناممکن ایسی چیزیں ہو چکی ہیں۔ اگر ہم ان کے ہاتھوں سے موبائل چھینیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ ہم کس طرح روکیں گے؟ ایک ہی چیز ہے جو ان کو اس کے مصطفیٰ اور اس کے خدا کی محبت لگا، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرو، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کی محبت پیدا کرو، ان کو قرآن کی طرف لے کر آؤ، ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کی طرف لے کر آؤ۔ جو بندہ خود قرآن کی طرف آئے گا، خود حدیث کی طرف آئے گا، قرآن اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں ہے، اس کو راستے ملے گے اس کو آگے چلنے کے لیے۔ اس پر آپ خود کوشش کریں گے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال، یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری۔ دوسری بات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ کی تقسیم پر سارے بولو اللہ۔ یہ بچوں کو سکھایا، بیٹا اللہ کی تقسیم پر سارے بولو اللہ کی تقسیم پر۔ بچوں کے شروع سے ذہن میں ہم یہ ڈال دیتے ہیں تو فلاں یہ کیا کر دیا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے شروع میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کے پاس بہت ساری بڑی دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے گھر ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار بچوں کو شروع سے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ نے تقسیم کی ہے، جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، جو نعمت کے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، کم از کم ان کا تو شکر ادا کرو، ان کا تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے۔ بچوں کو بتاؤ کہ اس کے بعد کا اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو کھانا مل رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سارے حضرات واقف ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں اور بیت المال میں جمع کی۔ آپ گھر میں بہت کم وقت گزارتے، سارا دن لوگوں کی دیکھ بھال میں گزارتے۔ ایک دن آپ گھر آئے تو اپنے بچیوں کو بلایا بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے۔ بچیاں ہی تو بچیاں جب والد صاحب کے سامنے آئی تو انہوں نے منہ پہ ایسے کپڑا رکھا ہوتا ہے، تو اپنے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بات کرنے وقت کے خلیفہ ایسے بات کرنے کے لیے کپڑا رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیگم سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ میری بیٹیاں ہیں، مجھ سے بات کرتے ہوئے منہ پہ ایسے کپڑا رکھا ہوا کیوں؟ اب بیگم کا جواب سن۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیگم کہتی ہیں کہ حضور ہفتہ ہو گیا ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنا، سالن نہیں بنا، 3 دن ہو گئے صرف ہم پیاز کاٹ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات سچ کر سکتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے میری بیٹیاں اور میں اور سارے گھر والے صرف پیاز سے روٹی کھا رہے ہیں، انہوں نے کپڑا منہ پہ اس لیے رکھا ہے کہ اسمیل نہ آتا ہے، وہ پیاز کی اسمیل آتا ہے۔ بیٹیاں آپ سے بات کرتے ہوئے یہ ادب ہے باپ کا، یہ باپ کا ادب ہے۔ آپ تک اسمیل نہ اس لیے انہوں نے منہ پہ کپڑا رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے پیاز دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں جناب یہ ہوں، یہ چیز بھی نہیں میرے پاس، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، لسٹ کے نواز ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ بیٹا آپ خلیفہ کی بچیاں ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں تربیت دیکھو، بچیوں کو سامنے بٹھا کے کہا بیٹو بیٹیوں بچوں پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو، 3 دن ہو گئے تمہیں بھوکا تو نہیں سنا، بھوکا تو نہیں سنا رہا تمہیں۔ یہ خدا کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر۔ اور پھر آپ نے مثال دی، فرمایا بیٹا ان کی طرف دیکھو، ان کی طرف جو روز کھانا مانگ کر کھاتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ان کی طرف دیکھو جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے، گھر بھی رہنے کے لیے نہیں ہے، نیچے بچھانے کے لیے بستر بھی نہیں ہے، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے گھر دیا ہے، کھانا دے رہا ہے، چاہے پیاز ہی دے رہا ہے، دے تو رہا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت خدا کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پوچھے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں میں دوست کیسا بناؤں، کیا کروں؟ مسئلہ سمجھ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا تھا، دوست کیسا؟ آج کل ہر بندہ دوست بناتا ہے۔ وہ صحابی تھے، پہلے مسلمان ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ دوستی کی میں کیسے رکھوں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کی تربیت دیکھو کیسے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بولے فرمایا دوستی ایسے بندے سے رکھو جو عبادت میں، علم میں، تقوی میں تم سے زیادہ ہو، جو عبادت میں، علم میں، تقوی میں، خدا سے ڈرنے میں تم سے زیادہ ہو، جس کا علم تم سے زیادہ ہو، جو عبادت سے زیادہ کرتا ہو، جو خدا سے ڈرتا زیادہ ہو، اس بندے کو دوست بنانا۔ اور دوسرا اس بندے کو دوست بنانا جو مالی طور پر تم سے کم ہو، جو مالی طور پر تم سے کم ہو۔ اس نے وجہ بھی پوچھی، اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم اپنے دیندار دوست کے پاس بیٹھو گے تو اس کی عبادت زیادہ نظر آئے گی، اس کا علم زیادہ نظر آئے گا، اس کا خدا کا خوف زیادہ نظر آئے گا، خدا کی محبت زیادہ نظر آئے گی، اور تمہیں کم نظر آئے گی اپنی، اس کی زیادہ نظر آئے گی۔ تمہارے دل میں خدا کی محبت کا جذبہ پیدا ہو، تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، تمہارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی، علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جب تم اس اپنے دوست کے پاس بیٹھو گے جس کے پاس مال تم سے کم ہے تو خدا کا شکر پیدا ہوگا، پھر خدا کا یہ ہے وعدہ اقسم اللہ، اللہ کی تقسیم کا راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تقسیم کیا ہے کسی کی کاری کو دیکھ کر اپنے پاؤں کو پوچھو نہیں کہ میرے پاس کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا، میں بھی تو اتنی محنت کرتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کی حد سے اور ناک سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی یہ بھی تو سوچے کہ میں اس قابل تھا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، صحت دی ہے، آپ کبھی ہاسپٹل کا چکر تو لگا ہے، اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اس کا راضی ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ فرمایا اغنى الناس، لوگوں سے بے نیاز، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اور تیسری بات جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں سے سارے بولو اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تَكُنْ مُؤْمِنًا، آپ اس کا ترجمہ خود بھی سچ کر سکتے ہیں تَكُنْ مُؤْمِنًا، تاکہ مومن رہو۔ ہم تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے تو ہم کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہم اس کو تنگ کرنا، دیگر معاملات میں ان کو پریشان کرنا، میں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہم کتنی گفتگو کریں۔ اگر وہ بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں پھر یہ بات کرتا ہوں، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو آپ سے اپنے پڑوسی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں گوشت یا اس طرح کی چیز بناؤ چھوڑنے والی تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پڑوسیوں کو دیا کرو، پڑوسیوں کو دیا کرو۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے پڑوسی اگر تھے بھوکے بیٹھے ہوں، ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنے تو ہم 10 گھر چھوڑ کے دینے چلے جائیں، مگر ساتھ والے پڑوسی کو نہیں۔ ہمارے بزرگوں کی اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں تو وہ اس طرح ان کے یہاں ٹرینڈ تھا، وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، پورے گلی میں جتنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے تھے ان کا سب کا پتہ ہوتا تھا اس کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، ان کی مدد کرتے تھے۔ فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ انشاءاللہ یہ ہم علیحدہ جمعہ بیان کریں گے پڑوسیوں کے حقوق کون سے ہوتے ہیں، کس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی کوئی چیز پسند کرو۔ جو چیز آپ سارے بولے جو چیز آپ
اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اور دوسرے کو جب وہ چیز دینے کی باری ہے تو آپ کی طبیعت ٹوٹنے لگتے ہیں کہ نہیں یار اس کی اتنی اوقات ہی تھی، اس نے ایسا کیا کرنا ہے۔ آپ اچھے فروٹس کھائیں اور جب آپ کسی کو دینے لگے تو پھر آپ سب سے سستا والا فروٹ لے کر آئیں۔ آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھے بہترین قسم کا برانڈ پہنے، اور جب آپ نے وہ سوٹ کسی کو دینا ہو تو پھر آپ دیکھیں یار وہ لے آنا کسی دکان سے، کسی باہر رکھے ہوئے ہوتے کسی سے لینا 1500 2000 روپے کا سوٹ آ جائے۔ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جب آپ وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کریں گے تو پھر ایمان ہے، پھر اسلام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تکن مسلمہ، اگر وہی چیز آپ اپنے لیے پسند کرو گے تو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، پھر اسلام ہے۔ ہماری جو زندگی ہے نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات سے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ صرف ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے 5 باتیں بیان فرمائی، 5 باتیں ایک حدیث میں۔ اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں نا تو ہمیں شرم محسوس ہو کہ ہم ان 5 باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے، 5 باتوں پر۔ باقی نبی کریم علیہ السلام کی جو نصائح ہیں، فرمودات ہیں نبی کریم علیہ السلام ان پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں تو 5 باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم جب سنتے ہیں تو پانی شرم سے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معاملات کہاں، اور پھر ہم جب باری آئے اسلام کے حوالے سے ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، ہم سے بڑا جناب والا مرنے مارنے کے لیے، ہم لڑنے کے لیے تو 1 منٹ میں تیار ہیں، اللہ ایک لمحہ نہیں لگتا ہمیں کسی کو مارنا ہے یا کسی کی بےزتی کرنی ہے، کسی کی عزت کو داغدار کرنا ہے، کسی پر انگلی اٹھانی ہے یا کسی کو جو کچھ بھی کرنا ہے، تو ہم پھر نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا ہے، پھر ہم فوراً کسی کو تم نے نہیں کیا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ مگر گفتگو کے جو آداب ہیں وہ کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں گفتگو کے آداب کیسے کرتے ہیں۔ اور آخری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، زیادہ حسد، زیادہ حسد۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ زور زور سے اونچی آواز میں ہنس رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو چیز میں جانتا ہوں اگر اس کا علم تمہیں ہو جائے گا تو تم ہنسنا بھول جاؤ، تم ہنسنا بھول جاؤ کہ ہنسنا بھی کچھ چیز ہے، تو نعمت۔ ایک ہنسنے کی ہمارے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تبسم، یہ بھی ہمارے عربی کا لفظ ہے، ایک ہے تبسم سے اونچا والا، دوسرا درجہ ہے الضحک، الضحک ضاد حاء قاف، الضحک ضحک، یہ ہنسنا۔ اور اس سے اگلا ایک درجہ ہے قہقہا۔ 3 درجے ہیں ہنسنے۔ اگر آپ سن کر سمجھ لو جی مولوی صاحب تو ہنسنے میں کوئی پابندی لگا رہے ہیں، یہ کون پتہ نہیں کون، پہلے آپ سمجھے بات۔ 3 درجے ہیں، ایک ہے تبسم جو ہمیشہ مصطفیٰ کے چہرے پر رہتا تھا۔ تبسم یہ ہوتا ہے آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئے، آپ کا چہرہ کھل اٹھے، یہ تبسم ہے۔ اور الضحک دوسرا جو درجہ ہے یہ ہنسنا، یہ ایسا ہے کہ ہنسنے میں آپ کے دانت تھوڑے سے ظاہر ہو جائیں، آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں یا ہلکی سی تھوڑی سی کبھی آواز بھی پیدا ہو جائے یا دانت ظاہر ہو جائیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے قہقہا، جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہہ کے لگا کر ہنسنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ قہقہا کہہ کے لگا کر ہنسنا، زور زور سے ایسے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ 3 درجے ہیں۔ تبسم ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہے، یہ سنت ہے۔ تبسم سارے بولے تبسم ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہے، تاکہ کسی کو دیکھ کر یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو، وہ بندہ آپ سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکے۔ تبسم ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہے، آپ کے چہرہ ہمیشہ کھلتا رہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب دیکھ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بالکل ہی نہ ہنسو، فرمایا کثرت نہ کرو، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے میں کبھی وہ بھی کیا کرے، ہر وقت کی اجتناب آپ دیکھیں ہنستے رہتے۔ اور ایک اور کسی کا قول ہے اپنی یاد کے، جو بندہ زیادہ ہنستا ہے اس کا روح ختم ہو جاتا ہے،
تو یہ حدیث پر اگر ہم عمل کریں گے نا تو ہمیں زندگی کے اصول پتہ چلیں گے، زندگی کا ٹھاپ پتہ چلے گا، زندگی کا طریقہ پتہ چلے۔ یہ 5 باتیں جو مختصراً میں نے آپ کو بتائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔